بات فرمائے۔ تو آج کا عنوان ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ عظیم الشان نام العزیز کا ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں۔ العزیز کے معنی مختلف ہے۔ ایک معنی یہ آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آ، قوت اور طاقت کے بارے میں تذکرہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ العزیز کے معنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز ہر شے پر غالب آ جاتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طاقت اور قوت اتنی ہے کہ لامحدود ہے کہ اس کی طاقت ہر چیز پر غالب آ جاتی ہے۔ تو ساری کائنات میں جو کچھ بھی ہے یقیناً وہ قوتیں طاقتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، لیکن سمجھنے کے لیے یہ ضرور سمجھے کہ دنیا میں ہم طاقتیں قوتیں دیکھتے ہیں دراصل، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آ، جو ہے آپ دیکھیے پہاڑ ہے اور ہوائیں چلتی ہے، سمندریں جو ہے کبھی کبھی طوفان آ جاتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کتنا پاورفل ہوتا ہے، بارش ہوتی ہے بہت تیزی سے بارش ہوتی ہے، اور تو ہم مخلوق کو دیکھتے ہیں اور اس میں قوت کا ہمیں اندازہ لگتا ہے کہ اس میں طاقتیں قوتیں ہیں۔ شیر کو دیکھتے ہیں، کبھی کوئی جانوروں کو بہت بڑا سانپ نظر آتا ہے، تو ان ساری چیزوں میں ہمیں قوتیں نظر آتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو قوت العزیز ہے، یہ اس کی ساری اگر آپ شریعت کے اگر معاملے میں دیکھیں گے، اس کا ترجمہ دیکھنے جائیں گے تو آپ کو ترجمہ یہی سمجھ میں آئے گا کہ ان تمام مخلوقوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قوت غالب آ جاتی ہے، اوور پاور کر دیتا ہے کہ اللہ کی قوت کے سامنے یہ ساری چیزیں کمزور پڑ جاتی ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یقیناً قوت لامحدود ہے اور مخلوق کی قوت جو ہے محدود ہے۔ یہ شریعت کا ترجمہ ہے، لیکن اور اگر آپ آگے بڑھیں گے اور طریقت میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو طریقت میں جو ہے یہ ہے کہ تمام قوتیں جو دنیا میں ہے وہ تمام قوتیں یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی دی ہوئی قوتیں ہیں۔ کسی کے پاس کسی کی خود کی قوت ہے ہی نہیں۔ تو جو طوفان جو قوت لاتا ہے، جانوروں میں جو بڑے بڑے جانوروں میں قوتیں نظر آتی ہے، ہواؤں میں جو قوتیں نظر آتی ہے، یہ ساری قوتیں ایک ہی قوت کے پاس سے آ رہی ہے، وہ العزیز کی قوت ہے، کیونکہ سارے عالمین میں کسی کی خود کی ذاتی قوت نہیں ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ یہ بات اور ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قوت دینے کے بعد اس چیز کو ہمارے اختیار میں دے دیتا ہے، کہ اب جیسے کہ ہمارے پاس بھی قوت ہوتی ہے، ہاتھوں میں بازوؤں میں قوت ہے، تو یہ قوت یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملکیت ہے، اسی کی قوت ہمیں اللہ نے دی ہے، یعنی یہ قوت جو ہے لمیٹڈ ہے۔ دیکھیے ہمارے ہاتھوں میں جو طاقت ہے وہ لمیٹڈ ہے، ہم کیا اٹھا سکتے ہیں؟ 100 کلو وزن اٹھا سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ، 1000 کلو 10,000 کلو وزن ہم اٹھا نہیں سکتے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں لمیٹڈ قوت دی ہے۔ لیکن یہ لمیٹڈ قوت بھی جو ہمیں دی گئی ہے، یہ قوت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، اسی نے دیا ہے، اور اس کو ہم ہمارے مرضی کے مطابق استعمال نہیں کر سکتے۔ اس قوت کو استعمال ہم ہمیں قوت دی گئی کیوں؟ پہلی بات یہ سمجھیے آپ کہ ہمیں یہ قوت دراصل کیوں دی گئی، اور قوت کی بات میں جب کر رہا ہوں تو صرف ہاتھوں کے فزیکل پاور کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ہر چیز میں قوت ہوتی ہے۔ جیسے کہ آپ آنکھوں سے دیکھنے کی قوت ہے، زبان سے بولنے کی قوت ہوتی ہے، کانوں سے سننے کی قوت ہوتی ہے، دماغ سے سوچنے کی قوت ہوتی ہے، ہر چیز میں قوت ہوتی ہے، قوت کے بنا آپ کوئی بھی چیز نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو قوتیں ہیں، یہ ساری چیزیں کوئی وجہ سے دی گئی ہے، کوئی وجہ سے دی گئی ہے۔ سب سے پہلی چیز ہمیں جو ہے سمجھنے کی قوت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو عطا کی ہے، سمجھ، یہ سمجھ
ہی سب سے بڑی قوت ہمارے اندر جو ہے، جس کے ذریعے سے ہم پہچان کر سکتے ہیں۔ کس چیز کی پہچان کر سکتے ہیں؟ کیا چیز پہچاننا ہے ہمیں دنیا میں آ کے؟ تو ہم دنیا میں دیکھیے، ہم اچھے برے کا پہچان کرتے ہیں، کئی چیزوں کی پہچان ہمیں ہوتی ہے۔ کلرز لے لیجئے آپ، ریڈ کلر، گرین کلر، ہم دیکھتے ہی پہچان کر لیتے ہیں، ہاں یہ گرین کلر ہے، یہ ریڈ ہے۔ اور ہم چھوٹے بڑے کا پہچان کر لیتے کہ جیسے کوئی چیز کو دیکھتے کہ یہ چھوٹی چیز ہے، بڑی چیز پہاڑ کو دیکھتے یہ بڑی چیز ہے۔ ہمارے اندر یہ سمجھ ہے کہ ہم دیکھ کر جو ہے چیزوں کا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ چھوٹی ہے، یہ بڑی ہے، یہ اچھی ہے یا یہ بری چیز ہے، یہ فائدے مند ہے، یہ نقصان دینے والی چیز ہے۔ یہ ساری سمجھ ہمیں جو ہے بائی ڈیفالٹ ہمارے اندر آئی ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی نے ہمارے اندر اس کو، کوئی آپ نے کوئی میڈیسنز کھایا ہو یا کوئی آپ نے کوئی ایسی فروٹس کھا لیا جس کی وجہ سے آپ کو یہ سمجھ آ گئی، جی نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ان بلٹ عطا کیا، یہ آپ کے روح کا حصہ ہے۔ سمجھ جو ہے آپ کی اور ہماری ایک روح کا حصہ ہے۔ اور کیا کیا سمجھ سکتے ہیں ہم؟ اور کیا کیا سمجھ سکتے ہیں؟ آسمانوں کو، پہاڑوں کو، سورج و چاند کو اور ستاروں کو، اب اور ریسرچ کرتے جائے اور ریسرچ کرتے جائے۔ اگر آپ حقیقت میں دیکھا جائے تو ہماری جو سمجھ ہے، حقیقت میں ہمیں جو سمجھ دی گئی ہے، وہ سمجھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی پہچان کرنے کے لیے دی ہے، اس کی پہچان کرنے کے لیے دی ہے۔ اور یہ علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ہماری روح میں ڈالا ہے۔ جیسے مثلا میں نے اس سے پہلے بتایا کہ فرشتوں کو یہ گمان ہوا کہ آدم علیہ السلام کو کیوں بنائے، تو فرشتوں کو یہ گمان ہوا کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اچھی طرح جانتے ہیں تو اور عبادت بھی کرتے ہیں، تو پھر یہ آدم علیہ السلام کو بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو آدم علیہ السلام کے اندر جب روح پھونکی گئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام اللہ کے صفات کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں دے دیا۔ تو جیسے ہی آدم علیہ السلام کے اندر روح آئی اور وہ کھڑے ہوئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا کہ تم میرے بارے میں کتنا جانتے ہو، کتنا علم رکھتے ہو؟ تو ایک فرشتے نے کہا، اللہ میں جانتا ہوں کہ تو رحمان ہے۔ تو اللہ نے پوچھا، کیا صرف اتنا ہی جانتے ہو میرے بارے میں؟ اس نے کہا، ہاں میں جانتا ہوں کہ تو رحمان ہے۔ تو فرشتوں کا جو نالج ہوتا ہے، جو پہچان ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، وہ محدود ہوتی ہے، بہت ہی محدود ہوتی ہے۔ کہ اگر ایک فرشتہ اللہ کو رحمان جانتا ہے تو اس کو اتنا ہی پتا ہوتا ہے کہ اللہ رحمان، اس کو باقی صفات کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ اللہ تو رحیم ہے، تیسرے نے کہا ملک ہے، چوتھے نے کہا قدوس۔ اس طرح مختلف فرشتے نے ایک فرشتے نے ایک صفت بتائی، لیکن ایک فرشتہ سارے بقیہ صفات کو نہیں بتا سک رہا تھا، اس سے نہیں معلوم تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پوچھا، آدم اب تم بتاؤ میرے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تو آدم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سارے اسماء الحسنہ کو پڑھ کے سنا دیا، الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس سے لے کر صبور تک سب سنا دیا۔ اور فرشتے حیران ہو گئے کہ یہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں اتنا کیسے جانتا ہے کہ اللہ رحمان و رحیم ہے، ملک و قدوس بھی ہے، سلام ہے، مؤمن ہے، مہیمن، عزیز الجبار المتکبر، سارے جو صفات اللہ نے ان کو علم دیا، اس کے صفات انہوں نے بیان کر دیا۔ تو یہ جو صفت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جاننے کی، اس کو پہچاننے کی، یہ صفت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی روح میں ڈالی، اور یہ نیچرلی یہ نعمت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے سارے انسانوں میں یہ نیچرلی یہ چیز آئی ہے کہ ہم ہمارے رب کو پہچان سکتے ہیں۔
اور یہ پہچاننے کی قوت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہچانے کیسے پہچانے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچاننے کے دو چیزیں ہیں۔ ایک چیز کو کہتے ہیں انوار الصفات، اور ایک چیز کو کہتے ہیں انوار الذات۔ تو ایک ہے صفت کو پہچاننا۔ صفت کو پہچاننا کیسے؟ کہ جیسے کہ فرشتوں نے جب آدم علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، ملک ہے، قدوس ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ تو فرشتوں نے جب مشاہدہ کیا ان صفات کا تو ان لوگوں نے سبحان اللہ کہا۔ کیونکہ سبحان اللہ ہم کب کہتے ہیں؟ سبحان اللہ ہم تب کہتے ہیں جب ہم کوئی ایسی چیز کو دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد ہم دنگ رہ جاتے ہیں کہ واقعی میں یہ بہترین چیز ہے، تو ہم سبحان اللہ کہتے ہیں۔ تو فرشتوں نے اس وقت کیا دیکھا تھا کہ جو لوگوں نے سبحان اللہ کہا، کہ ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ آدم علیہ السلام اللہ کے صفات بیان کر رہے، تو ان کو انوار الصفات وہاں پر حاصل ہوئے، اللہ کے صفات کا پتہ چلا ان کو، تو ان لوگوں نے سبحان اللہ کہا۔ تو ہم بھی سبحان اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یا صرف سبحان اللہ کہہ کے بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو جب ہم سبحان اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ سبحان اللہ بندہ کب کہتا ہے؟ یا تو انوار الصفات کا مشاہدہ ہو، یا تو انوار الذات، یعنی یا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کا وہ مشاہدہ کرے، صفات کو دیکھے یا محسوس کرے، یا نہیں تو پھر اس کی ذات کو محسوس کرے۔ یہ دونوں میں سے کوئی چیز محسوس کر ہی نہیں رہا، سبحان اللہ کہہ رہا ہے، تو پھر اس کا سبحان اللہ کہنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اب میں کہوں کہ بے وجہ میں مسکرا رہا ہوں، بے وجہ میں اگر مسکرا رہا ہوں تو آپ ہنسیں گے کہ کیوں مسکراتے ہو، کیا وجہ ہے؟ میں کہوں گا نہیں، چپ ایسے ہی مسکرا رہا ہوں۔ کہیں گے کہ آپ پاگل ہو گئے، کیوں مسکرا رہے ہو؟ یا میں بے وجہ آپ کی تعریف کر رہا ہوں، یا کوئی چیز ہے ہی نہیں، ماشاءاللہ کیا بہترین چیز ہے میں کہہ رہا ہوں۔ آپ کہیں گے کہ کس چیز کو کہہ رہے ہو بہترین چیز؟ تو سامنے تو کچھ ہے ہی نہیں، تو کس چیز کو بہترین کہہ رہے ہو؟ میں کہوں گا کہ نہیں چپ، میں نے ایسے ہی کہہ دیا۔ تو آپ کہیں گے کہ بھئی پاگل ہو گیا، کوئی چیز کو دیکھا ہی نہیں، آپ ماشاء اللہ کہتے ہو، سبحان اللہ کہتے ہو، کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی، کس چیز کو کہتے ہو سبحان اللہ؟ تو ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کو یا اس کی ذات کا مشاہدہ کرے بنا سبحان اللہ کہہ کے اس کا ذکر کرنا بالکل ایسے ہی ہے جو بے وجہ بنا جانے سمجھے بالکل پاگلوں کی طرح ذکر کر رہے ہیں۔ ثواب ملے گا لیکن حقیقی معنوں میں ذکر نہیں ہو رہا ہے، وہ حقیقی ذکر ہے ہی نہیں، کیونکہ سبحان اللہ تم کہتے کس وجہ سے ہو؟ تو کوئی وجہ سے سبحان اللہ جب کہتے ہیں، دراصل زبان سے نہیں، سبحان اللہ دل سے نکلنا چاہیے۔ دل سے کب نکلتا ہے؟ دیکھیے، جب آپ واقعی میں دیکھیں گے کوئی چیز کو تو دل سے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ مثلا دیکھیے، آپ نے کوئی اچھی خبر سنی ہو، ہے، آپ کا ایگزام کا رزلٹ آ گیا، آپ پاس ہو گئے، تو فوراً آپ سبحان اللہ کہیں گے۔ میں نے آپ سنا، مجھے گڈ نیوز دیں گے کہ سر میں پاس ہو گیا،
تو میں فوراً سبحان اللہ کہوں گا، کیونکہ دل سے کہوں گا، مجھے لگے گا کہ میرا اسٹوڈنٹ پاس ہو گیا۔ مجھے کوئی خبر ہی نہیں آئی اچھی خبر، میں کو سنا ہی نہیں، میں ایسے ہی سبحان اللہ کہہ رہا ہوں، تو وہ دل سے نہیں ہوگا، زبان سے ہوگا۔ تو ہم جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی بھی ذکر ہو، سبحان اللہ ہو، الحمد للہ ہو، اس کی اگر دل سے تب تک ذکر نہیں کریں گے، وہ حقیقی میں ذکر ہوگا ہی نہیں۔ کیونکہ دل سے کرنے سے مراد کیا ہے؟ دل سے کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہماری روح جو ہے وہ اس کا ذکر کرے۔ زبان سے ذکر کریں گے تو پھر ثواب ملے گا، لیکن جو ذکر کی برکتیں ہیں وہ ہمیں حاصل نہیں ہوں گی، کیونکہ ذکر کی بہت ساری برکتیں ہیں، ذکر کی بہت ساری برکتیں ہیں۔ کیا برکتیں ہیں؟ دیکھیے، ہم کو حدیث میں بہت ساری چیزیں ملتی کہ تم فلاں ذکر کرو گے تو تم کو یہ روحانی فیض ملے گا، بلاؤں سے بچو گے۔ جیسے کہ اگر اسماء الحسنہ اگر یوٹیوب پہ آپ چیک کریں گے تو آپ کو ہر نام کی کچھ فضیلت بتائیں گے کہ یہ نام کا ذکر آپ کر لو تو آپ کی یہ بلائیں ٹل جائیں گی۔ اگر کوئی کسی کو خیر و برکت چاہیے تو یہ فلاں نام کا ذکر کر لو، کسی کو ڈر لگتا ہے تو یہ فلاں نام کا ذکر کر لو، ڈر چلا جائے گا۔ کر کے دیکھ لیجئے، آپ لوگ کر کے دیکھ لیجئے، کئی لوگ کرتے بھی ہوں گے لیکن اس کے بعد پھر یہی ہوتا ہے کہ یہ وظیفہ تو کام نہیں کر رہا ہے۔ اور کئی وظائف کی کتابیں ہمیں ملتی ہے کہ یہ فلاں بیماری سے بچنے کے لیے یہ دعا ہے، یہ پڑھ لو، یہ ذکر کر لو، اس سے یہ فائدہ ہوگا۔ لوگ کرتے بھی ہیں لیکن اکثر یہی دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد انہیں کوئی آ، آ، حقیقت میں جو فائدہ پہنچنا چاہیے وہ فائدہ نہیں پہنچتا۔ یہاں تک کہ یہ تو اتنی بہترین حدیث ہمارے سامنے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ، آپ بتاؤ کہ اگر دن میں 5 مرتبہ آپ نہاؤ گے تو کیا آپ کے جسم پر میل رہے گا؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، 5 بار اگر کوئی نہائے تو میل کیسے رہے گا؟ وہ تو اس کا جسم تو پورا صاف ہو جائے گا۔ تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح اگر کوئی دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھے گا، یعنی پنجگانہ نمازی ہوگا، تو اس کی روح بھی اس طرح سے پاک ہو جائے گی کہ وہ اس کے گناہ پورے دھل جائیں گے، صاف ہو جائیں گے، اور وہ گناہوں سے دور ہو جائے گا فرمائے۔ تو یہ حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز ہر برائی سے روکتی ہے۔ یہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب میں آپ کو پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں ہم کو پنجگانہ نمازی لوگ نظر آئیں گے، لیکن ہمیں کتنے ایسے لوگ نظر آئیں گے جو برائی سے بچتے ہو؟ تو اب ایک طرف حدیث کہتی ہے کہ آدمی نماز ہر برائی سے روکتی ہے، دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد برائی کرتے ہیں۔ تب کس پہ شک کیا جائے؟ جو نماز پڑھتا ہے اس پہ شک کیا جائے یا حدیث پہ شک کیا جائے؟ دونوں تو صحیح ہو نہیں سکتے، کیونکہ حدیث کہتی ہے کہ نماز برائی سے روکتی ہے، اور یہاں پہ نماز پڑھ کے برائی کرتے ہیں۔ دونوں میں سے ایک تو 100% غلط ہونا چاہیے، کیونکہ کانٹرڈکٹنگ اسٹیٹمنٹس ہے یہ دو۔ تو یقیناً حدیث تو غلط ہو نہیں سکتی، صحیح حدیث ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو دوسری ہے کیا بات؟ ہماری بات ہے کہ ہم ہی غلط ہیں، ہم ہی غلط ہے۔ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی برائی اگر ہم سے ہوتی ہے، گناہ ہم سے ہوتے ہیں، اس کا مطلب جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں وہ نماز ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب نمازوں کو چھوڑ دے کیونکہ نماز ویسے بھی نہیں ہو رہی، جی نہیں۔ کم از کم ہم اتنا ہو جاتا ہے کہ ایک امید، ایک آس پہ بیٹھے ہیں کہ اللہ قبول کر لے گا اور وہ غفور الرحیم ہے، معاف کرے گا، اس امید سے اب نمازیں پڑھ رہے ہیں، پڑھنا چاہیے۔ لیکن اس چیز کو وہیں پر روک دینا
اور اسی چیز کو کامیابی سمجھ لینا، اسی سے سیٹسفائیڈ ہو جانا کہ اب تو میں تو پنجگانہ نمازی ہوں، میرا تو بیڑا پار ہو گیا، میں تو جنتی ہو گیا، یہ اوور کانفیڈنس میں آ جانا اور اسی کو سب کچھ سمجھ لینا، یہی سب سے بڑا شیطان کا جال ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں آپ کو دو ٹائپ کے لوگ ملیں گے، ایک وہ جو برائیوں میں مبتلا ہے پوری طرح، وہ تو تباہی ہو گیا، نہ نماز پڑھتے ہیں نہ عبادت میں ہوتے، وہ قوم، وہ طبقہ تو تباہ ہے۔ اور ایک قوم، ایک طبقہ ایسا ہے جو نماز پڑھتا ہے، پنجگانہ نمازی ہے، سنتوں پہ عمل کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی گناہ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ ڈینجر زون میں، اس لیے یہ لوگ ڈینجر زون میں ہیں، جو لوگ نماز پڑھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو کامیاب ہو گئے، یہ ڈینجر زون میں۔ کیوں؟ کیونکہ جو نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں وہ دراصل حقیقی نماز ہے ہی نہیں۔ اگر ریالٹی میں وہ سچی نماز ہوتی، صحیح نماز ہوتی، تو پھر ہم برائی سے رکتے۔ اگر ہم برائی سے نہیں رکتے ہیں تو پھر ہماری نماز غلط ہو رہی ہے۔ اور یاد رکھیے، حدیث کی جب بات آئی ہے تو ایسے احادیث بھی ہے جہاں پہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص ایسا ہوگا، میں مفہوم بتا رہا ہوں، کہ وہ مسلسل 60 سال نمازیں پڑھے گا، اس کے بعد اس کی ساری نمازیں اس کے منہ پر مار دی جائے گی، کہہ کر کہ تو نے ایک بھی نماز صحیح نہیں پڑھی، اس کے منہ پر وہ نمازیں مار دی جائے گی، کوئی نماز نہیں قبول کی جائے گی۔ اور ایک شخص ایسا بھی ہوگا جو نماز پڑھے گا، مسجد سے باہر بھی نہیں نکلے گا، دروازے تک بھی نہیں پہنچے گا، اس کی نماز اس کے منہ پر مار دی جائے گی، کہہ کر کہ تو نے نماز صحیح نہیں پڑھی، تیری نماز ہی نہیں ہوئی۔ اب یہ جو حدیث ہے، اس میں اب علماء تو یہی بیان کرتے ہیں کہ وہ آدمی جو نماز پڑھ کے نکل رہا تھا، اس کی منہ پر اس لیے مار دی گئی ہے کہ وہ نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا، یعنی رکوع صحیح کرتا ہے تو سجدہ غلط کر دیتا ہے، سجدہ صحیح کرتا ہے تو رکوع غلط کر دیتا ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ آپ مجھے بتائے کہ جب فزیکل ایکشن میں ہی یہ حال ہے کہ رکوع سجدہ ہی صحیح غلط کر دے، رکوع سجدے میں فزیکل ایکشن میں ہی غلطی ہو جائے تو وہ نماز منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ نماز کا اصل تو ہماری توجہ ہے، ہماری روح ہے، اصل تو وہ ہے، نیت ہے۔ نماز کا سارا دار و مدار ہماری نیتوں پر ہے، اور سارا دار و مدار توجہ پہ ہے۔ اب ہم اصل میں ہی زیرو ہے اور فزیکلی ہر ارکان پوری ادا کر رہے ہیں، رکوع سجدہ سب صحیح ادا کر رہے ہیں، لیکن توجہ ہے ہی نہیں اللہ کی طرف۔ آپ بتائیں کہ وہ نماز کیسے قبول کی جائے گی؟ نماز فزیکل ایکشن کا ہی نام نہیں ہے، فزیکلی پڑھنا ہے، لیکن اگر نماز صرف فزیکل پڑھنا ہی فزیکل ایکشن ہی ہوتا تو پھر یہ نماز میں نہ آپ سورہ فاتحہ پڑھتے، نہ ضمہ سورہ پڑھتے، نہ آپ سبحان ربی العظیم کہتے، سبحان ربی العلیٰ کہتے۔ اب نماز میں کہہ رہے ہو سبحان ربی العلیٰ، کیوں کہہ رہے ہو؟ کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا مشاہدہ کر رہے ہو؟ کس وجہ سے کہہ رہے ہو؟ کیا محسوس کر رہے ہو اپنے اندر؟ کیا محسوس کیا اللہ کو، اللہ کی تجلیات کو محسوس کر پا رہے ہو اپنے اندر جب سبحان ربی العظیم کہہ رہے ہو، سبحان ربی العلیٰ کہہ رہے ہو؟ کیا اس کی تجلیات کو محسوس کر پا رہے ہو؟ اگر یہ تجلی محسوس نہیں کر پا رہے ہو تو پھر ہمارا سبحان اللہ کہنا بالکل ایک پاگل کی طرح ہے کہ جو بنا سمجھے سوچے سمجھے سبحان اللہ کہہ رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں وہ کیوں کہہ رہا ہے۔ تو فرشتوں نے جب سبحان اللہ کہا تو ان لوگوں نے صفات کو، صفات کے علم کو دیکھا، جانا تو سبحان اللہ کہا۔ اب جیسے میں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت لامحدود ہے، اس کی قوت لامحدود ہے، جیسے آپ یہ کلمات سنیں گے تو آپ کے اندر سے
ایک ایسی آواز آئی کہ میرا اللہ اتنا طاقت والا ہے، سبحان اللہ، یہ حقیقی سبحان اللہ ہے۔ جب آپ کے ہمارے رب کے بارے میں سنیں گے کہ ہمارا رب اتنی قوت والا ہے کہ ہر شے پہ وہ غالب آ جاتا ہے، ہر شے پہ وہ غالب آ جاتا ہے، اور عزیز کے یہ بھی معنی ہے کہ وہ اتنا، اس کی کوئی قیمت نہیں، وہ ایسا ہے کہ جو ہے اس کی طرح کوئی اور ہے ہی نہیں، لا مثل، اس کی مثال بھی نہیں دے سکتے آپ۔ اب جب میں کہوں گا کہ ہمارا اللہ ایسا ہے، وہ لا مثل، بے مثل ہے، اس کی کوئی مثال ہی نہیں، آپ کے اندر سے روح کہے گی سبحان اللہ، میرا اللہ کیسا ہے، میرا اللہ کیسا ہے، عزیز ہے، وہ ہر چیز پہ غالب آتا ہے، اس کی طاقت و قوت اتنی زیادہ کہ ہر چیز سے زیادہ اس کی طاقت و قوت ہے۔ ہم نے پہاڑوں کی طاقتوں کو دیکھا، ہم نے طوفانوں کو دیکھا کہ کس طرح طوفان آ کے جو ہے ہواؤں میں گھر اڑ جاتے ہیں، ہم نے سورج کی طاقت و قوت کو دیکھا، ہم نے اتنی ساری قوتوں کو دیکھا، لیکن جب پتا چلا کہ ہمارا رب العالمین ہر چیز پہ غالب آ جاتا ہے، اس کی طاقت اتنی زیادہ قوت کہ لامحدود ہے، آپ اس کا حساب نہیں لگا سکتے، وہ اتنی طاقت والا، اور وہ ہے ایسا کہ اس کی کوئی مثال نہیں دے سکتے۔ آپ بول نہیں سکتے کہ رب ایسا دکھنے میں ایسا ہوگا، یا رب العالمین کی طاقت ایسے ہوگی، رب العالمین کا علم ایسے ہوگا، رب العالمین کا رحم ایسا ہوگا، اس کی کوئی مثال نہیں دے سکتے، کیونکہ لامحدود ہے، کیا مثال دیں گے، وہ ایک ہی ہے۔ کوئی ایک ہو تو پھر مثال تو تبھی دی جا سکتی ہے کہ اس کی طرح کوئی اور ہو، لہذا اس کا مثال بھی نہیں دے سکتے کہ اللہ بے مثل ہے۔ اور ہمارا رب العالمین ایسا کہ اس کو کوئی روک نہیں سکتا، عزیز کے معنی یہ بھی ہے کہ وہ جب فیصلہ کر لیتا ہے کوئی چیز کرنے کا، اب اس کو کوئی نہیں روک سکتا، اس کی مرضی سے ہی وہ رکے، وہ رکنا چاہے تو اس کی مرضی، جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ دنیا بنانا چاہتا ہے تو کن فیکون کہتا ہے، بن جاتی ہے، ختم کر دینا ہے تو ساری دنیا ختم ہو جاتی ہے۔ جب آپ کو یہ تھوڑا سا اپنے رب کے بارے میں پتا چل رہا ہے، تو آپ کے اندر سے آپ کا ایمان، آپ کی روح جو جو مچل جاتی ہے کہ میرا رب کیسا ہے، یا اللہ تو کتنا قوت والا ہے، جو مچل جانا ہے اسی کو مشاہدہ کہتے ہیں، اسی کو انوار الصفات کہتے ہیں، کہ وہ آپ نے ایک صفت کو محسوس کیا ہے، اور آپ سبحان اللہ جب کہتے ہیں وہ حقیقی سبحان اللہ ہے۔ میں آپ کو پریکٹیکل بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو جب میں نے اتنا تھوڑا سا کہا کہ رب عزیز ہے، قوت والا ہے، اتنے میں آپ کی روح مچل گئی، اور آپ کی روح سبحان اللہ کہی، یہ حقیقی ذکر ہے۔ اور آپ جب ذکر کریں گے تو اپنے رب کو اسی طرح سے اس کے صفات کو سوچ سوچ کے، سمجھ سمجھ کے ذکر کرنا ہے، یہ حقیقی ذکر ہوگا۔ جب آپ کے اندر یہ روحانی تجلیات آپ کے اندر آنا شروع ہو گئے، تو نماز بھی جب پڑھیں گے تو پھر یہ آپ کو محسوس کرنا پڑے گا، کیا جب سبحان ربی العظیم کہیں گے تو میرا رب عظیم ہے، جب آپ اس کو عظیم کہیں گے تو روح مچلے گی کہ میرا رب کتنا عظیم ہے، اس بات پہ آپ اس کو سبحان ربی العظیم کہہ رہے ہیں۔ سجدے میں جاتے ہیں تو پھر اس کو اعلیٰ کہتے ہیں، کیونکہ میں تو چھوٹا ہوں، میں تو تیرا غلام ہوں، تو سب سے اعلیٰ ہے، اتنا اعلیٰ کی تیری کوئی حد نہیں۔ ہم نے بڑی بڑی چیزوں کو دیکھا ہے، آسمان کو دیکھا ہے، پہاڑوں کو دیکھا ہے، کہ مولا تو کتنا اعلیٰ ہے، کتنا بڑا ہے کہ تیری کوئی حد ہی نہیں، اور میں کتنا ادنا ہوں، میں کتنا ادنا ہوں کہ میری کوئی اوقات و ذات ہی نہیں۔ سجدے میں جب جاتے ہیں اپنے آپ کو
اتنا حقیر جانو کہ کہو کہ مولا میں تو تیرا غلام، میری کیا خوش نصیبی ہے کہ میں تجھ جیسے رب کا غلام ہوں، تجھ جیسے رب کا بندہ ہوں۔ تو ایسے رب کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا کہ جو لامحدود ہو صفت میں ہے، اتنا اعلیٰ کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں، ہم ایسے رب کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہو رہے ہیں تو یقیناً سبحان اللہ اندر سے تو ہی نکلنا چاہیے، زبان سے تھوڑی نکلتی۔ سبحان اللہ تو روح کو مچل کے نکلنا چاہیے کہ میرا رب کتنا اعلیٰ ہے۔ اور جب آپ پھر سورہ فاتحہ بھی پڑھتے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں میرے رب کے نام، تو یہ تعریفیں جتنی بھی دنیا میں ہم کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو ہم دیکھے ہیں یہ سب اسی کے نام ہے، کیونکہ اسی کی تو ساری ملکیت ہے۔ تو تعریف انسان کی مخلوق کی ہوتی ہی نہیں ہے، اس کی ہی ہوتی ہے۔ تو ہم جنت کا تذکرہ کرتے ہیں، جنت کی تعریف کرتے ہیں، تو تعریف جنت کی نہیں ہو رہی ہے کہ جنت کو بنانے والے کی ہو رہی ہے۔ ہم تعریف مخلوق کی کرتے ہیں کہ یہ مخلوق کتنا اچھا ہے، یہ یہ دنیا کا سب سے بڑا سائنٹسٹ ہے، اس کا علم کتنا اچھا ہے، تو اس کا علم کس کا علم ہے؟ اللہ کا ہی دیا ہوا ہے۔ تو تعریف سائنٹسٹ کی نہیں ہو رہی، اللہ کی ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ نے ہی تو دیا ہے اس کو۔ کوئی خوبصورت ہو تو خوبصورتی اس کی تعریف اس کی نہیں ہو رہی، اللہ کی، کہ اللہ نے اس کو بنایا، خالق نے بنایا، تو بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے، نہ ہی کوئی چیز ہو۔ چیز کی تعریف کیا کرو گے؟ اس کو کس نے بنایا وہ پوچھا جائے گا نا، کس نے بنایا، کون ہے اس کا مالک، اس کی تعریف ہوتی ہے، کیونکہ چیزیں تو خود بخود نہیں بن جاتی۔ تو الحمدللہ رب العالمین بھی جب کہیں گے سورہ فاتحہ میں، محسوس یہ کرنا ہے کہ تعریف کسی اور کی ہوتی ہی نہیں ہے، حقیقت میں سب اسی کی تعریف ہوتی ہے۔ دن رات ہم دنیا میں تعریف بھی اگر کسی کی کرتے تو ذہن میں یہی گھومنا چاہیے کہ میرے رب کی تعریف ہو رہی ہے، کیونکہ یہ تو بظاہر انسان ہے لیکن اس کو دیا کس نے ہے؟ اللہ نے ہی دیا ہے۔ تو بظاہر آپ انسان کی تعریف کرو گے لیکن آپ کی نیت یہی ہوگی کہ اس کو بھی اللہ نے ہی دیا ہے، حقیقت میں آپ اللہ کی تعریف کرو گے۔ تو یہ اسی کو مشاہدہ کہتے ہیں کہ آپ مشاہدہ کر کے ذکر کریں گے، عبادت کریں گے تو پھر آپ کو ذکر کا فائدہ ہوگا اور اس کی ترقیاں ہوں گی، آپ اس کی ترقی ہوگی۔ تو اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے یہی تو ذکر، سلوک کا جو ذکر ہے، اسی میں اس چیز کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ جو ذکر میں بتاتا ہوں، سلوک کا ذکر، اس میں سب سے پہلی چیز ہم جو اس میں 3 ٹائپ کے لیولز ہوتے ہیں، انشاءاللہ کوئی اور سیشن میں اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا، لیکن فی الحال مختصر طور پہ بتاتا ہوں کہ اس میں سب سے پہلا سٹیج جو ہوتا ہے، جو بندہ ذکر میں سلوک کا ذکر جو شروع کرتا ہے، اس کا سب سے پہلا سٹیج اس کا تزکیہ ہوتا ہے، جہاں پہ وہ اپنے آپ کو پاک کرتا ہے، کیونکہ بنا پاک کرے اللہ کا ذکر کریں گے تو پھر وہ ذکر بھی کوئی کام کا نہیں ہوگا۔ پاکی سے مراد کیا ہے؟ پاکی سے مراد دل میں غیر اللہ کی خواہشات، دل میں غیر اللہ کی محبت ہو، وہ ناپاکی ہے۔ جو جو بھی اللہ کی مرضی کے خلاف، جو بھی بات اللہ کے حکم کے خلاف دل میں ہو یا پسند ہو، وہ ناپاکی ہے۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور شے کی محبت، خود کے خاطر، خود کے نفس کے خاطر، کوئی چیز کی خواہش، کوئی چیز کی پسند دل میں ہو،
تو وہ گندگی ہے، وہ ناپاکی ہے۔ تو تزکیہ جو ہوتا ہے ذکر میں، حقیقت میں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی برے کام کرنا بندے چھوڑ دے گا، برائی سے پیچھا چھوٹ جائے گا۔ اب برے کام ہو رہے ہیں تو اکثر لوگ جو میرے پاس آتے ہیں یہی بولتے ہیں کہ مجھ سے گناہ نہیں چھوٹے جا رہے، تو کوئی راستہ بتائیے۔ تو پھر میں ذکر دیتا ہوں، تو ذکر کرنے کے بعد آہستہ آہستہ گناہ چھوٹ جاتے ہیں، تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ گناہ چھوٹ گئے تو اب میں تو پاک ہو گیا۔ جی نہیں، ریالٹی میں صرف اور صرف گناہوں کا چھوٹ جانا پاکی نہیں ہے۔ ریالٹی میں تمام غیر اللہ کی خواہشات، غیر اللہ کی محبتیں دل سے نکل جانا پاکی ہے۔ کوئی ایسا بھی بندہ ہو سکتا ہے جو گناہ مکمل طور پہ پوری طرح نہیں لیکن تقریباً گناہ چھوڑ دے، گناہ اس سے ہوتے ہی نہیں، لیکن دل میں بھی دنیا کی خواہشات ویسے ہی موجود ہیں، اور پیسہ کمائے، اور بڑے بنگلے بنائے، اور بڑی گاڑیاں خریدے۔ اب یہ تو بظاہر آپ کو گناہ نظر نہیں آ رہا، اگر آپ کہیں گے شریعت کی روشنی میں کیا بھائی پیسے کمانا کوئی بری بات ہے کیا؟ نہیں، بری بات نہیں، لیکن طریقت میں خود کے ذات کی خاطر، خود کے پسند کی خاطر، خود کے خواہشات کے خاطر مال کمانا بھی گندگی ہے۔ ہاں، ایک بات اور ہے کہ آپ کی فکر مال کمانے کی، آپ کی فکر یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ خود کے لیے نہیں لیکن دین کے راہ میں خرچ کرنے کا ہی پورا مکمل ارادہ ہے۔ اب اس میں بھی بہت بڑا دھوکہ ہے۔ کئی لوگ یہی بولتے کہ نہیں بھائی کما کے کیا کرنا ہے، ہم کو بھی اللہ کے راہ میں ہی خرچ کرنا ہے، اسی لیے کما رہے ہیں۔ اس کی چکر میں وہ کیا کرتے ہیں، اتنا کام کرتے کہ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، عبادتیں چھوڑ دیتے ہیں اور کمانے کے پیچھے لگ جاتے۔ یہ گمراہی ہے۔ ایک طرف آپ مسجد بنانے کے لیے پیسہ کمانے کی نیت سے محنت دن رات کر رہے ہو، دوسری طرف خود ہی نماز چھوڑ رہے ہو۔ یہ بتائیے کہ ایسا مسجد بنانا کیا فائدہ مند ہوگا آپ کے لیے؟ کس نے کہا آپ کو نمازیں چھوڑ کر مسجد بنانے کے لیے؟ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حقیقت میں ویسے لوگوں کی نیت میں ہی کھوٹ ہوتا ہے، وہ کہتے ایک ہے لیکن نیت میں کچھ اور ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ لوگ عبادتوں میں غافل ہو جاتے ہیں۔ ریالٹی میں جو بندہ مالدار ہوتا ہے، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ مال دیتا ہے، وہ ریالٹی میں آپ کو پکا عبادت گزار نظر آئے گا اور سخی نظر آئے گا، سخاوت ہوگی، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا جائے گا، وہ سوچے گا ہی نہیں، وہ سخی نظر آئے گا آپ کو۔ وہ ریالٹی ہے۔ ویسا کمانا بالکل جائز ہے، عبادت کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے اور دین کی خدمت کرتے ہوئے آپ کام کر کے کمائیے، یہ بالکل جائز ہے۔ صرف دین کے نام پر جھوٹا جو ہے جھوٹی بات بول کے دن رات اتنا کام کر رہے ہو کہ عبادتیں چھوٹ رہی ہے اور نہ اللہ کی راہ میں مال خرچ ہوتا ہے، تھوڑا سا خرچ کرتے ہو، باقی سب اپنے خود کی ذات پہ خرچ کر رہے ہو، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ تو پہلی سیڑھی جو تزکیہ کی سیڑھی ہے، آپ غور سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ صفائی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ گناہوں سے ہم پرہیز کر لے، صفائی کا مطلب ریالٹی میں یہ ہے کہ ساری غیر اللہ کی محبتیں دل سے پوری طرح ختم ہو جائے، صرف اللہ ہی اللہ دل میں بسے۔ اگر آپ اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کی ذات کے لیے محبت کرے، کیونکہ ان میں بھی اللہ کی اللہ کی صفات کا مشاہدہ آپ کو کرنا ہوتا ہے۔ یہ میری ماں کو اللہ نے بنایا ہے، یہ میرے باپ کو اللہ نے بنایا ہے، اس لیے میں محبت کرتا ہوں۔ یہ میرے شوہر کو یا میری بیوی کو اللہ نے بنایا ہے، اللہ کی پسند ہے، اس لیے میں محبت کرتا ہوں۔ اور حقیقت میں ایک شوہر جب اپنی بیوی سے حقیقی محبت کرے گا تو پھر وہ اس سے جھگڑا نہیں کرے گا،
خود کے خاطر محبت کرو گے تو دل بھر جائے گا، پھر جھگڑے شروع ہوں گے۔ جس دن تک آپ کے خواہشات پورے ہوتے رہیں گے نفس کے، بیوی بہت اچھی لگے گی، جس دن وہ بوڑھی ہوگی، اس کی خوبصورتی ڈھل جائے گی، تو پھر کوئی اور اچھی لگے گی۔ نفس کے پیچھے بھاگیں گے، یہی ہونے والا ہے۔ حقیقت میں بیوی سے محبت کیسے کیا جائے؟ بیوی کو دیکھے تو اللہ کو یاد کرے کہ یہ تحفہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے، یہ اس کی اللہ کا تحفہ، اللہ کا تحفہ ہے کہ اللہ نے چنا ہے اس خاتون کو میری زندگی میں میرے ساتھ گزارنے کے لیے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک تحفہ، اس کی نعمت ہے۔ یہ سمجھ کے محبت کرے، یہ حقیقی محبت ہوگی۔ حقیقت میں وہ بیوی سے نہیں، اللہ سے ہی محبت ہوگی، کیونکہ آپ اس سے محبت کرتے بھی اس لیے ہو کہ اللہ کی نعمت ہے۔ اولاد سے بھی محبت کرو گے، یہی سوچ کے محبت کرو گے کہ یہ اولاد اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس نے دی تاکہ میری نسل کو یہ آگے بڑھا سکے۔ تو اس طرح سے ہم دنیا میں ہماری روزمرہ کی زندگی میں جس کسی سے بھی محبت کریں گے، صرف اور محض اللہ کی ذات کے لیے محبت کریں گے تو وہ حقیقی محبت ہوگی۔ نہیں تو پھر یہ جب تک ہم ہمارے خواہشات کے لیے لوگوں سے محبت کرتے پھریں گے تو پھر یہ غیر اللہ ہے، یہ غیر اللہ ہے۔ جیسے کوئی آج کل کے دور کے لڑکے کہتے کہ میں جو ہے فلاں لڑکی سے بہت محبت کرتا ہوں، اس کے بنا میں جی نہیں سکتا، وہ مجھے بہت یاد آتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ خود کی ذات کے خاطر وہ محبت کر رہا ہے، خود کی خواہش کے خاطر۔ یہ ایک مثال ہے، یہ ہے غیر اللہ کی محبت، یہ ایک غیر اللہ کی محبت۔ اس سے کیا ہوگا؟ یہ ناپاکی ہے، یہ گندگی ہے۔ اگر آپ اس کو رکھ کے نماز پڑھیں گے تو حقیقت میں نماز نہیں ہوگی، شریعت میں ہو جائے گی، ریالٹی میں نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ نماز اللہ سے محبت کر کے پڑھی جاتی ہے۔ آپ دل میں کسی اور کو بسائیں گے اور عبادت اللہ کی کرو گے تو کیسے ہوگی نماز؟ اب آپ اس سے پوچھ لو جو لڑکی کا دیوانہ ہو کے بیٹھا ہے، مجنوں بن کے بیٹھا ہے، اس کو نماز پڑھ کے وہ بتاؤ، بولو کہ نماز میں اس لڑکی کا خیال لائے بنا نماز پڑھ کے بتاؤ، بولو اس کو۔ وہ کہے گا یہ تو امپاسبل ہے، میں ہر گھڑی اسی کے بارے میں سوچتا ہوں، اس کے یاد کے بنا میری زندگی نہیں گزرتی۔ نماز میں اس کو کیسے یاد نہیں آئے گی؟ وہ یاد آئے گی اس کو۔ نماز میں غیر اللہ کو لائیں گے تو نماز کیسے قبول ہوگی؟ نماز ہی نہیں، دیکھیے ہماری ساری زندگی عبادت ہی ہے۔ آپ صرف نماز کو عبادت سمجھنا، یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے ہماری۔ ہمارا ہر قدم 24 گھنٹے ہم عبادت میں ہوتے ہیں۔ ہم پیدا ہوئے اس لیے ہی پیدا ہوئے نا کہ ہم کو صرف 5 وقت کی نماز میں عبادت کرنا ہے، رمضان میں عبادت کرنا ہے، یہ نہیں ہے، ہم کو 24 گھنٹے عبادت کرنا ہے۔ تو کیسے کریں گے رب کی عبادت 24 گھنٹے؟ 24 گھنٹے یا تو اس کی صفت کا مشاہدہ کرتے رہنا ہے یا تو اس کی ذات کا۔ اب اس کی ذات کا مشاہدہ تو اولیاء اللہ، بزرگان دین کو یہ نعمت عطا ہوتی ہے جو صفت نہیں ذات کا مشاہدہ کرتے ہیں، وہ بہت بڑا مقام ہے۔ فی الحال تو میں آپ کو سمجھنے کے لیے صفت کا ہی بتا دیتا ہوں کہ آپ کے چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، اٹھتے بیٹھتے، شریعت میں تو ہم نے حدیث سنا ہے، ایک مومن کے لیے ہر وہ کام جو سنت طریقے سے کرتا ہے وہ عبادت ہے۔ لیکن یہاں پہ فزیکل طریقہ، ریالٹی میں فزیکل طریقہ مراد نہیں ہے، فزیکل طریقہ مراد نہیں ہے، ریالٹی میں مشاہدہ ہے۔ اللہ کی کھاتے وقت رزاق کی صفت کا مشاہدہ کرنا ہے نا، سوتے وقت حفیظ کی صفت کا مشاہدہ کرنا،
تو جیسے ہم پہاڑ پہ چڑھ رہے اللہ اکبر کہہ کے چڑھتے، کیوں کہتے اللہ اکبر؟ اللہ بڑا ہے، تو کیونکہ چڑھتے وقت اوپر آپ کو بڑی چیز نظر آتی ہے، تو آپ کہیں گے کہ یہ تو اتنا بڑا ہے، تو میرا اللہ کتنا بڑا ہوگا جو لامحدود ہے، اس لیے آپ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ تو ہمارا جو پہلا سٹیج ہے، اسی پر ہم کو بہت زیادہ محنت کرنا ہے۔ یہ سٹیج جیسے پار ہوگا، باقی کے سٹیج بہت آسان ہو جاتے ہیں، کہ اکثر یہیں پر دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ جو لوگ ذکر اذکار کرتے ہیں، ان کو یہ تھوڑا سا دھوکہ ہوتا ہے کہ اب ان سے برائیاں چھوٹ جاتی ہے تو سمجھتے کہ اب میں تھوڑا سا پاک ہو گیا۔ جی نہیں، ابھی پاکی پوری طرح نہیں آئی ہے۔ جب تک آپ کے خواہشات، لذتیں پوری طرح نہیں مر جائیں گے، خواہش صرف اللہ کی ہونی چاہیے بس، اور کچھ نہیں۔ مجھے کیا چاہیے؟ اللہ چاہیے۔ کیا چاہیے؟ اللہ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ یہ جب تک مکمل طور پہ آپ کے دل و دماغ میں نہیں چھائے گا، یہ ہماری عبادتیں، ہماری ذکریں، یہ ساری چیزیں جو کر رہے ہیں، یہ بالکل سمجھیے بس آپ ثواب کی نیت سے کر رہے ہو، لیکن حقیقی معنوں میں اس کی طاقتیں، قوتیں جو ہمیں سے حاصل ہو سکتی ہے، وہ ہمیں حاصل ہرگز نہیں ہو سکتی۔ تو سب سے پہلا کام جو تزکیہ میں ہم جو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ہمیں کثرت سے توبہ کرنا ہوتا ہے، کثرت سے توبہ کرنا ہوتا ہے۔ توبہ کرتے کرتے اور درود پاک کا ذکر کثرت سے کرنا ہوتا ہے۔ تو ہر ذکر سے پہلے درود کا ذکر دیا ہی اس لیے جاتا ہے کہ درود سے قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا ہوتا ہے، اور پاکی اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ پاک ہونا ہو تو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ۔ یہ سورہ نساء کی آیت کہ اللہ خود فرماتا ہے، حبیب جب آپ کی امتی گناہ کرے تو ان سے فرمائیے کہ وہ آپ کی بارگاہ میں آئے اور مجھ سے توبہ کرے، اور آپ ان کی حق میں دعا فرمائے تو یقیناً مجھے غفور اور رحیم پائیں گے۔ تو یقیناً پاکی ہم خود نہیں ہو سکتے پاک۔ آپ اگر زار و خطار روتے جائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نہ ہو تو پاک ہونا امپاسبل ہے، نہیں ہو سکتے پاک۔ اگر ایسا پاک ہو جاتے تو غیر ایمان والے بہت ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، منافق بھی بہت تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، منافق بھی تھے جو اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے۔ تو کیا یہ لوگ روئیں گے زار و خطار تو کیا پھر اللہ کو غفور الرحیم پائیں گے وہ لوگ؟ اور غیر مسلم بھی ہے جو اللہ کو مانتے کوئی اور طریقے سے مانتے، لیکن اللہ کا انکار تو نہیں کرتے وہ لوگ۔ تو انکار کس چیز کا کرتے؟ انکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتے، توحید کا انکار کر دیتے۔ تو جب تک اللہ خود فرما دیا کہ اب تم چاہتے ہو کہ تم پاک ہو، میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ اور وہ دعا کرے تو پھر تم پاک ہوگے، ورنہ رونے والے تو بہت ہے دنیا میں، کیا ہر رونے والا پاک ہو جاتا ہے؟ جی نہیں۔ اس لیے ذکر میں آپ کو سلوک کا جو طریقہ بتاتا ہوں، میں آپ کو اس لیے خصوصی طور پہ کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پاؤ، روحانی طور پہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پا سکتے ہیں۔ یہ طریقت کا طریقہ ہے، اور وہاں پر آپ توبہ کریں گے، درود پڑھیں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، یقیناً آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ تو یہ پہلی چیز آپ آج کے سیشن سے آپ یہ ذہن میں لے کے چلے کہ ہمارا رب العالمین بے مثل ہے، اس کی طرح کوئی ہے نہیں، اور وہ اس کی قوت ایسی کہ وہ لامحدود اس کی قوت ہے۔ تو جب آپ اب سبحان اللہ کا ذکر اگر کریں گے، جیسے تسبیح فاطمہ عصر کے بعد یا فجر کے بعد ہم پڑھتے ہیں، تو آپ کیا کریں،
رات میں سونے سے پہلے بھی اگر ہو، سوتے وقت بھی یہ دعا میں شامل ہے، دعا تسبیح فاطمہ جو 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ تو چونکہ آج میں نے العزیز کا ذکر کیا ہے، آج رات میں سونے سے پہلے آنکھ بند کر کے 10 منٹ آپ سبحان اللہ 33 مرتبہ بولیے، لیکن ہر بار آرام سے رک کر بولیے۔ عزیز، العزیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صفت میں نے بیان کی ہے، اس صفت کے بارے میں آپ سمجھتے ہوئے سوچتے ہوئے سبحان اللہ کہیں کہ میرا اللہ بے مثل ہے، اس کی طرح کوئی نہیں، میرا اللہ اتنا قوت والا کہ اس کی قوت لامحدود ہے۔ اپنے آپ کو اندر سے ٹٹول کے کہو کہ میرا رب لامحدود قوتوں والا ہے۔ یہ کہہ کے آرام سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے رہے۔ اب آپ کو کیسا محسوس ہوگا وہ آپ خود اندازہ لگا لیں گے۔ یہ حقیقی ذکر میں بتا رہا ہوں، ایک پریکٹیکل بات میں بتا رہا ہوں۔ یہ چیز فی الحال آج رات میں آپ کرے، یہ محسوس اچھا ہو، پھر اس کو اور آپ مزید اس میں ترقیاں ہوں گی انشاءاللہ۔ لیکن ویسے تو سبحان اللہ کا ہی ذکر ہم کو نہیں کرنا ہے، اور بھی ذکر اذکار ہوتے ہیں، لیکن فی الحال آپ کو اتنا کم از کم کرے کہ آپ کو کچھ سٹارٹ تو ہو جائے گا کہ ذکر کے تجلیات، ذکر کے ذریعے سے آپ کو اور نعمتیں عطا ہوں گی، جہاں پہ تزکیہ عطا ہوگا، پاکی ہوگی۔ یہ سٹیج 1 کی بات میں بتا رہا ہوں، ہوتے 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 سٹیج 2 میں جو بندے جاتے ہیں، وہ بندوں کو مشاہدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، جہاں پر وہ چلتے پھرتے اللہ کی صفت کا مشاہدہ کرتے ہیں، یعنی جھاڑ کے پتے ہلے تب بھی وہ اللہ کی صفت کو دیکھتے ہیں، یا کوئی تیزی سے گزرے تو اللہ کی صفت نظر آئے، آسمان، چاند، سورج، جو دیکھے وہ بندے کو ہر وہ چیز میں اللہ کی صفت نظر آتے رہے گی، اس کو مشاہدہ کہتے ہیں۔ وہ ایک قسم کی عبادت ہے، یقیناً وہی عبادت ہے کہ ہر گھڑی اللہ کو دیکھتے رہے۔ فی الحال اللہ کی صفت دکھے گی، بعد میں ذات دکھے گی، تو ذات کا بہت بڑا لیول ہوتا ہے، وہاں تک اولیاء اللہ بزرگان دین جاتے ہیں۔ لیکن فی الحال آپ لوگ اتنا تو کرے کہ اس کی ایک صفت کو اپنے اندر محسوس ذکر کر کے، اپنی روح سے ذکر کر کے دیکھے کہ آپ کو کیسے محسوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد سو جائیے۔ تو امید ہے اس کے بعد خواب کے ذریعے سے اور الہام بھی ہو سکتے ہیں، کہ خواب میں آپ کو الہام ہو سکتے ہیں کہ آپ کی روح اللہ سے کنیکٹ ہوتی ہے ذکر میں۔ جب کنیکٹ ہوگی تو پھر کنیکٹ ہونے کے بعد رات میں سوئیں گے تو پھر روح کہاں جائے گی آپ کو خواب میں نظر آئے گا انشاءاللہ۔ یہ چیز کو کرے، اور جیسے میں نے بتایا کہ محبت الہی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کس طرح سے محبت کیا جائے، اس کی محبت دل میں کس طرح سے بٹھایا جائے، اس کے سیشنز انشاءاللہ بہت ہی جلد میں شروع کرنے والا ہوں۔ اس کی تعلیمات انشاءاللہ میں دوں گا، جو ہمارے پیر و مرشد کے دادا حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو نصیحتیں عطا فرمائی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کس طرح سے محبت کیا جائے، وہ انشاءاللہ بہت ہی جلد میں اس کا سیشن میں سٹارٹ کرنے والا ہوں۔ تو اسماء الحسنہ کے ساتھ ہی میں اس کو کلب کر کے، کیونکہ اللہ کی صفات بھی جاننا ضروری ہے اور اس سے محبت کرنا بھی، صفات کے ساتھ ہی جاننے کے بعد ہی تو محبت ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ کچھ ہی دن میں اس کو شروع کروں گا، ہو سکتا ہے اگلے ہفتے یا 10 دن کے بعد میں شروع کروں گا۔ تب تک آپ کیا کریں کہ جو سیشنز اسماء الحسنہ کے ہوئے ہیں اور چل رہے ہیں اس کو غور سے سنیں، اور بھی لوگوں کو دعوت دے۔ آپ اس کے پیچھے محنت کریں، دعوت کے پیچھے محنت کریں، کیونکہ میں نہیں چاہوں گا کہ اتنے قیمتی جو سیشنز ہے جو لوگوں سے چھوٹ جائے۔ کیونکہ دیکھیے بیانات وغیرہ یوٹیوب پہ بہت مل جائیں گے، لیکن جو محبت الہی کی باتیں جو حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتائی ہے، وہ باتیں آپ کو یوٹیوب پہ بھی شاید نہیں ملیں گی۔ تو یہ بہت ہی قیمتی اور راز کی باتیں ہیں،
یہ باتیں اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ آپ کو اور ہم کو ایسی باتیں سکھا رہا ہے۔ یقیناً اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے محبت کریں، اس لیے تو وہ محبت کی باتیں ہمیں سکھا رہا ہے۔ تو یہ بات ظاہر ہے، لیکن ہم سے کوئی ایسی غلطی اور خفا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ ہم اس سے محروم نہ ہو جائے، بس اس کی دعا کرتے رہے کہ اللہ ہمیں اس چیز پہ قائم اور دائم رکھے، اور آپ اپنی طرف سے زیادہ لوگوں کو اس چیز کی دعوت دے تاکہ وہ لوگ بھی اسے فیض حاصل کرے۔ چلیے اب ہم دعا کر لیتے ہیں، انشاءاللہ کل پھر سے سیشن میں ملاقات ہوگی۔ صبح میں انگلش میں بھی ہوتا ہے سیشن، تو آپ لوگ ابھی اٹینڈ کیے ہیں، کوشش کریں صبح میں بھی اگر 6:30 پاسبل ہو تو سیم العزیز کا نام ہوگا، تو اس کو انگلش میں ہوتا ہے تو وہ بھی آپ اٹینڈ کریں انشاءاللہ، اس سے بھی آپ کو ضرور فائدہ ہوگا، یا نہیں تو دعوت دیجیے جو لوگ انگلش میں سننا چاہتے ہیں اٹینڈ کر سکتے ہیں۔ چلیے دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وازواجہ واہل بیتہ وصحبہ واولیاء امتہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ اللہم انی اسألک الحبک وحب من يحبک والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك أحب من نفسي وأهلي ومن الماء البارد اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وجعلي نورا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم عافني في قلبي لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني أنا عبدك أنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك نعمتك علي وأبوء ذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔